السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اصول حدیث کے گزشتہ کلاس تک ہم نے یہ معلوم کیا کہ مردود حدیثیں کیا کیا ہیں۔ حدیث مردود ہونے کے لیے بنیادی طور پر دو اسباب ہیں۔ ایک سند میں انقطاع، دوسرا راوی میں عیب۔ سند میں انقطاع اور راوی میں عیب۔ سند میں انقطاع دو طرح سے ہے، سقوط جلی، دوسرا ہے سقوط خفی۔ اس کے بنیاد پر چار قسمیں بنتی ہے: معلق، مرسل، منقطع اور معضل۔ سقوط خفی کی بنیاد پر دو قسمیں بنتی ہے: ارسال اور تدلیس۔ راوی میں جو عیب ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کا تعلق عدالت سے ہے یعنی دینداری سے، دوسرے کا تعلق ضبط سے ہے یعنی میموری سے ہے۔ عدالت سے تعلق رکھنے والے اسباب اور ریزنز ہیں 5۔ نمبر 1، حدیث رسول میں جھوٹ بولنا۔ کل ہم لوگ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 2، جھوٹ کا الزام لگنا۔ جھوٹ کا الزام لگنا۔ حدیث رسول میں تو جھوٹ نہیں بولتا لیکن عام بول چال میں جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 3، یہاں سے پڑھنا ہے، وہاں تک ہم لوگ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ فسق و فجور۔ فسق و فجور یعنی دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرنا۔ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنا۔ جھوٹ کے علاوہ ایک تو حدیث رسول میں صاف جھوٹ بول دینا، دوسرا ہے جھوٹ کا الزام۔ جھوٹ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ کے علاوہ دوسرے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، دوسرا کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ جتنے کبیرہ گناہ بہت ہے، 70 سے زیادہ ہیں۔ امام ذہبی کی کتاب ہے الکبائر کے نام سے، انہوں نے پورے کبیرہ گناہوں کو ایک جگہ پر جمع کیا تو تقریباً 77 انہوں نے کبیرہ گناہوں کو گنایا۔ اس میں شراب پینا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، نبی کی حدیث میں جھوٹ بولنا، ٹخنے کے نیچے کپڑا پہننا، داڑھی موڑنا، پھر اسی طرح سے سود کھانا، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، فرض نماز چھوڑنا، یہ سب چیزیں کبیرہ گناہوں میں داخل ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، بدعت خرافات انجام دینا، جنگ کے میدان سے بھاگ جانا، لوگوں پر خواہ خواہ میں بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگانا، کسی پر تہمت لگانا،
ایسے ایک بہت بڑی لسٹ ہے ایک لفظ میں کہ گنہگار، فسق کا مطلب ہے فسق و فجور، گنہگار، کہ آدمی گنہگار ہو۔ تو گنہگار آدمی ضعیف راوی ہوتا ہے، اس کا تعلق دینداری سے ہے۔ حدیث رسول میں جھوٹ بولنا، جھوٹ کا الزام لگنا، گناہوں کا ارتکاب کرنا، گنہگار آدمی، اس کا تعلق گناہ میموری سے نہیں ہے، دینداری سے ہے، عدالت سے ہے۔ تو گنہگار جو آدمی ہے، ایسے آدمی کی روایتیں قابل قبول نہیں ہوتی ہے بلکہ ریجیکٹڈ ہے۔ گنہگار، فاسق و فاجر کی روایت کو کہا جاتا ہے منکر۔ منکر اس کو کہتے ہیں موضوع، اس کو کہتے ہیں متروک، اور اس کو کہتے ہیں منکر۔ گنہگار کی روایت کو کہتے ہیں منکر، قابل قبول نہیں ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ ہاں گنہگار ہے اس لیے اس کی روایت ریجیکٹڈ ہے۔ ہاں بھلے وہ صحیح ہو، گنہگار ہے، گناہ کر رہا ہے، اس لیے اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جو گنہگار ہے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ہو سکتا کہ جھوٹ بول رہا ہو، تو اس بنیاد پر اس کی روایتیں حدیث میں ذرا برابر بھی شبہ ہو تو نہیں لیتے حدیث۔ نہیں بھائی چل سکتا ہے، چور دروازہ کھول دیں تو آدمی منمانی اعتبار سے جو چاہے حدیث بیان کرنا شروع کر دیں۔ چوتھی چیز، مجہول۔ مجہول، راوی مجہول ہو۔ مجہول نامعلوم، ان نون، مجہول کا مطلب نامعلوم، ان نون پرسن، نامعلوم شخص۔ کوئی راوی روایت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ایک آدمی سے سنا ہے، کون وہ آدمی معلوم نہیں، ان نون پرسن، ایک آدمی نے مجھے بیان کیا ہے، ایک آدمی نے کہا ہے۔ تو اگر کسی سند میں اس طرح کی کوئی بات آ جائے وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ کون ہے آدمی بتانا، معلوم ہونا، کیونکہ ان نون ہے تو وہ صحیح ہے، ضعیف ہے، گنہگار ہے، جھوٹا ہے یا نہیں ہے، پھر دونوں کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی ہے، سند میں انقطاع ہے یا نہیں ہے، معلوم کرنا ضروری ہے۔ نام نہیں بتائے تو معلوم ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ مجہول، نامعلوم شخص، کسی بھی سند میں کوئی نامعلوم آدمی آ جائے جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے اوصاف کیا ہے، اس کے کوالٹیز کیا ہے، اس کے صفات کیا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو کل ہم لوگ شروع کیے تھے اسباب جرح، راوی کمزور ہونے کے لیے، راوی کے اندر عیب ہونے کے جو اسباب ہیں، یا راوی کے عیوب بھی کہہ سکتے ہیں، دو ہے۔ ایک کا تعلق عدالت سے ہے، عدالت یعنی دینداری۔
دوسرے کا تعلق ضبط سے ہے، ضبط یعنی میموری سے ہے، یادداشت۔ اس میں 5 باتیں ہیں۔ ایک ہے جھوٹ کا الزام، جھوٹ، حدیث رسول میں جھوٹ بولنا۔ اس میں 5 اسباب ہیں۔ ایک، حدیث رسول میں جھوٹ بولنا، ایسی آدمی کی روایت کو کہا جاتا ہے موضوع۔ موضوع حدیث کیوں بناتے ہیں؟ موضوع یعنی فیبریکیٹڈ حدیث، گھڑ لینا، اپنی طرف سے بنا لینا۔ حدیث کیوں بناتے ہیں اس کے اسباب ہم نے کل معلوم کیے۔ پھر حدیث بنی ہوئی ہے، گھڑی ہوئی ہے، کیسے معلوم کریں گے؟ یا تو جس نے اقرار کیا اس کے بنیاد پر، یا رولز کے بنیاد پر۔ دوسرا ہے جھوٹ کا الزام لگنا، اس کے حدیث کو کہا جاتا ہے متروک۔ تیسرا ہے فسق و فجور، یعنی گنہگار انسان، گنہگار، اس کی روایت کو کہا جاتا ہے منکر، اس کی روایت کو کہتے ہیں منکر۔ چوتھا ریزن ہے، چوتھا سبب مجہول، مجہول یعنی نامعلوم شخص، کون ہے راوی معلوم نہیں ہے، ان نون پرسن، اس کی روایت کو مجہول روایت ہی بولتے ہیں، اس کو بھی مجہول ہی بولتے ہیں، سمجھ لیجیے مجہول روایت۔ پانچواں اور آخری سبب جس کا تعلق عدالت سے ہے، دینداری سے ہے، وہ ہے بدعت، بدعتی ہو، راوی بدعتی ہو۔ بدعتی، جو آدمی بدعت و خرافات کو رائج کرتا ہے، بدعت و خرافات کو ہوا دیتا ہے، بدعت و خرافات کی نشر و اشاعت کرتا ہے، وہ خود بدعتی ہے، دوسروں کو بدعت کی طرف بلاتا ہے، ایسے آدمی کی روایتوں کو قابل قبول نہیں ہوتی ہے، بدعتی۔ تو یہ 5 اسباب ہوئے۔ بدعتی کی روایت کو الگ سے کچھ خاص نام تو نہیں دیا گیا، لیکن کہا جاتا ہے یہ ریجیکٹڈ ہے، یعنی مردود روایت ہے، کیونکہ یہ بدعتی کی روایت ہے، کہ اس کی سند میں ایک بدعتی ہے، یہ بدعتی کی روایت ہے، اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ تو بدعتی کی روایتیں قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر سے اچھی طرح سے دماغ میں رکھیں کہ حدیث ریجیکٹ ہونے کے بنیادی طور پر 2 سبب ہیں، سند میں انقطاع اور راوی میں عیب۔ سند میں انقطاع یعنی کوئی گر جائے، کٹ آف ہو جائے، تو اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، سقوط جلی، سقوط خفی۔ سقوط جلی جس میں صاف طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی بیچ میں سے گر گیا ہے، یا شروع میں گر گیا، آخر میں گر گیا، اس کے بنیاد پر 4 قسمیں بنتی ہیں، معلق، شروع کی سند نہ ہو یا پوری سند نہ ہو، مرسل، آخر کے سند نہ ہو، منقطع، بیچ میں سند نہ ہو اور وہ غیر مسلسل، بیچ میں چھوڑ چھوڑ کر، معضل، بیچ میں سند نہ ہو، کٹ آف ہو اور مسلسل نہ ہو،
سقوط خفی کی بنیاد پر دو قسمیں بنتی ہے. خفی پوری طرح سے صاف نہیں رہتا، پتہ نہیں چلتا، بہت غور و فکر کرنا پڑتا. اس کی بنیاد پر دو قسمیں ہیں، ارسال اور تدلیس. ارسال بیچ میں کسی کو اسکپ کر دینا، چھوڑ دینا، اور اگلے سے روایت کرنا، اپنے شیخ کو چھوڑ کے ان سے روایت کرنا، شیخ کے شیخ سے. تدلیس عیبدار سند کو اچھا بنا کر پیش کرنا، سامنے والوں کو دھوکے میں مبتلا کر دینا، مغالطہ دینا. یا تو کسی سے ملاقات ہوئی نہیں اس سے روایت کر دینا، ملاقات ہوئی ہے لیکن ان سے یہ حدیث سنے نہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد کا نام ایسے نام سے ذکر کیے جو مشہور نہ ہو. تدلیس کو سمجھنا بھی بہت مشکل کام ہے، ماہرین فن ہی سمجھ سکتے ہیں. دوسرا سبب راوی میں عیب، اس کو کہتے ہیں اسباب جرح یا راوی میں عیب، دونوں کہہ سکتے ہیں. راوی کے اندر دو طرح کے عیب ہوتے ہیں، یا تو اس کی دینداری میں کوئی غلطی رہتی ہے، فالٹ رہتا ہے، یا اس کے میموری میں کچھ فالٹ رہتا ہے. دینداری سے تعلق رکھنے والے 5 اسباب ہیں کہ 5 عیب ہیں جن کی وجہ سے اس کی عدالت میں یعنی راوی عادل نہیں ہوتا ہے. راوی عادل کون ہے؟ جس کے اندر یہ 5 چیزیں نہ ہو. 5 چیزیں اگر ہیں تو راوی عادل نہیں ہوگا. راوی عادل نہیں ہے تو صحیح حدیث کی تعریف میں دوسری بات ہے کہ راوی عادل ہو، عادل راوی ہو. وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ حدیث رسول میں جھوٹ بولنا، ڈائریکٹ حدیث رسول میں ہی جھوٹ بول دیے، اپنی طرف سے حدیث بنا کر پیش کر دی، یا دوسروں کی بنائی ہوئی حدیث کو یہ بھی بیان کرتے ہیں حدیث سمجھ کر، جانے میں ہو یا انجانے میں ہو. حدیث آدمی کیوں بناتا ہے؟ ایک تو اللہ سے قربت چاہنے کے لیے، فضیلت میں قرآن کی یہ فضیلت ہے، فلاں سورہ کی یہ فضیلت ہے، فلاں نماز کی یہ فضیلت ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. نیت اچھی ہے، کام غلط ہے. کبھی عصبیت میں کسی کے خلاف، مسلک کے خلاف، اپنے مسلک کی تائید میں حدیث بناتے ہیں. کبھی مقصد حاصل کرنے کے لیے خود غرضی کہ اس کے سامنے اگر میں حدیث یہ بنا دوں تو میرا یہ مقصد ہو جائے، مجھے یہ فائدہ ہو جائے. جیسے کوئی بیگن بیچنا شروع کر دے، کوئی کدو بیچنا شروع کر دے، یا کسی کو بادشاہ کے سامنے مطلب حاصل کرنا ہے اس لیے حدیث بنا لے. اور کبھی دین کو بدنام کرنے کے لیے، دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہودی، نصرانی، ان لوگوں نے باقاعدہ حدیث بنائے. کتنے بڑے بڑے یہودی انٹیلیجنٹ لوگوں کو انتخاب کیا جاتا ہے، جاؤ تم عربی پڑھو، قرآن حدیث پڑھو، پڑھ کے قرآن و حدیث میں غلط سلط چیزوں کو داخل کر دو. اور باقاعدہ ان لوگوں کے حکومت کا ایک بجٹ ہوتا ہے اسلام کے خلاف، اسلام کو بدنام کرنے یا اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے باقاعدہ ان کی حکومتوں کا ایک بجٹ رہتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایک زمانے تک مسلمانوں میں بڑے عالم شمار کیے جاتے تھے، گاؤں دیہاتوں میں جا کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور اس کا پورا خرچہ کوئی اور برداشت کرتے. آج بھی آپ کو ملیں گے ایسے لوگ، مسلمانوں کے بڑے بڑے پوسٹ پر ہیں، بڑے بڑے جگہ کے وہ لوگ علامہ فلانہ کہلاتے ہیں، کوئی یہودی یا کوئی نصرانیوں کا ایجنٹ ہوتے ہیں. ان کو پیسہ دے کر ان کی پوری سیکورٹی فراہم کر کے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ہر زمانے میں رہا ہے، آج تک چل رہا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. اسی لیے آج تو حدیث سرچ کرنا بہت ایزی ہے. بہت پہلے حدیث سرچ کرنے کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا، لیکن اس زمانے میں آج سے 1000 سال، کئی سو سال پہلے ہی سب سے پہلے حدیث کے انڈیکس بنانے والے کرسچن لوگ ہیں. سب سے بہترین عربی کی ڈکشنری لکھنے والے کرسچن لوگ ہیں. ان کو کیا ضرورت پڑی؟ وہ اپنی آسانی کے لیے کہ اب جیسے ایک لفظ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ لفظ اللہ، اب حدیث میں کہاں کہاں پر لفظ اللہ آیا ہوا ہے،
کون سے حدیث میں ایسے پورے انڈیکس ان لوگوں نے اس زمانے میں بنائے. کئی اتنی موٹی موٹی یہ بڑی بڑی کتابیں تقریباً 24 والیومس میں ہیں, بنانے والے عیسائی لوگ اور یہودی لوگ مل کے. کیوں؟ تاکہ وہ لوگ دیکھیں ہاں یہ حدیث ہے, یہاں پر تھوڑا سا ایڈ کرنا, یہاں پر تھوڑا کٹ کرنا. تو یہ کٹ شارٹ کرتے کرتے ایڈ کرتے کرتے لوگوں میں غلط حدیثوں کو اتنا رائج کر دیے کہ ابو داؤد اس میں ایک حدیث ایڈ کر دی, کسی جگہ پر کسی لفظ کو بڑھا دیے. جیسے بہت مشہور ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے حکم سے لوگوں کی امامت کرتے تھے, تراویح کی امامت کرتے تھے. اور تراویح کی امامت وہ 20 رات کرتے تھے. 20 رات کو عربی میں کہتے ہیں 20 لیلتن. باقی آخر کے 10 رات اعتکاف میں بیٹھ جاتے. اب لوگوں نے کیا کیا, ہو بہو پورا اسے ہی رکھا, لیلتن کی جگہ پر رکعتن کر دیے. 20 رکعت پڑھاتے تھے بلکہ.